بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں کل 30 سہام ہیں جن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اور آپ کو ان کی تفصیل کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں۔ اسلام کی بات آپ پر تب تک فرض ہے جب تک آپ دوسروں کو بتا نہیں دیتے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے تک یہ معلومات جا سکے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم کو شیطان اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکے میں نہ ڈالے کا مطلب یہ ہے کہ تم گناہ کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی آرزو کرتے رہو، یعنی حق تعالیٰ شانہ سے مغفرت طلب کرنے کا منہ جب پختہ طور پر گناہوں سے توبہ کرو، گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرو، پھر اللہ تعالیٰ سے گزشتہ گناہوں کی مغفرت چاہو۔ اور یہ حماقت ہے کہ دن بھر گناہوں سے منہ کالا کرتے رہو اور زبان سے کہتے رہو کہ یا اللہ تو معاف کر، جیسا کہ سورۃ احزاب کی سورت کا ترجمہ ہے۔ تم اپنی بیویوں سے بھی دو ٹوک صاف صاف بات کہہ دو کہ اگر تم کو دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہیے تو آؤ میں تم کو کچھ دنیاوی مال و متاع یعنی کہ مہر نقطہ وغیرہ دے دوں اور تم کو خوبی اور خوش دلی کے ساتھ طلاق دے کر رخصت کر دوں۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی رضا کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تنگی اور فکر و فاقہ کے ساتھ رہنے کو اور آخرت کے عالی درجوں کو چاہتی ہو تو یہ دل نشین کر لو کہ تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے، اور جتنی زیادہ نیکی کرے گی اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب پائے گی۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا ہے، اے لوگو اچھی طرح سمجھ لو، خوب دل میں جما لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دنیاوی زندگی تم کو دھوکے میں ڈال دے، اور ایسا نہ ہو کہ دھوکہ باز شیطان تم کو اللہ تعالیٰ سے دھوکے میں ڈال دے کہ اس کے دھوکے میں اگر تم اللہ جل شانہ سے بے فکر ہو جاؤ۔ حضرت سعید بن خبیر رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دنیا کا دھوکہ میں ڈالنا یہ ہے کہ اس میں مشغول ہو کے آخرت کی تیاری سے غافل ہو جاؤ، اور شیطان کا دھوکہ یہ ہے کہ گناہ کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی تمنا کرتے رہو۔ فرعون کے خاندان کے اس مومن شخص نے جس نے اپنے ایمان کو مخفی کر رکھا تھا، اپنی برادری کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے قوم، یہ دنیاوی زندگی محض چند روز ہے اور اصل ٹھہرنے کی جگہ تو آخرت کی ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، یعنی جیسا کھیتی کے لیے بیج بویا جاتا ہے پھر اسی کو پانی وغیرہ دیا جاتا ہے تاکہ پھل پیدا ہو، اسی طرح وہ آخرت کی کھیتی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بیج ڈال کر اس کی پرورش کرتا ہے ایمان سے اور اعمال صالحہ سے، ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے۔ اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو کہ ساری کوشش اسی زندگی پر خرچ کر دیے تو ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دے دیں گے، اور ایسے شخص کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ پس جو کچھ تم کو اس دنیا میں دیا گیا وہ محض چند روز زندگی کے برتنے کے لیے ہے، بہت جلد فنا ہو جانے والا ہے، اور آخرت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بدر جہاں بہتر اور پائیدار ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے، اپنے رب پر ہی توکل کرتے رہے، اور جو کبیرہ گناہ سے اور بے حیائی کی باتوں سے احتراز کرتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مانا اور نماز کو قائم کیا، اور ان کا ہر محتمم بشان کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور وہ لوگ ہیں کہ ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے خوب خرچ کرتے ہیں، اور جو ایسے منصف مزاج ہیں کہ اگر ان پر ظلم ہو اور ان کو بدلہ لینے کی ضرورت پڑے تو برابر کا بدلہ لیتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کے بدلے میں دو اور کسی کا بدلہ کسی سے لے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان آیات میں بعض اہم امور اور خصوصی اوصاف کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے چاروں خلفائے راشدین کی طرف ترتیب خلافت سے نمبر وارشہ اشارہ ہے۔ اور سورۃ زخرف میں لکھا ہے، اور آپ کے رب کی اس سے بدر جہاں بہتر ہے جس دنیا کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اس کے بعد دنیاوی زیب و زینت کی چند باتیں ہیں جو ابھی کرتے ہیں اس میں، اور سورۃ زخرف کی ایک اور آیات ہے، اوپر سے سونے چاندی کی چھتوں اور دروازوں وغیرہ کے ذکر کے بعد ارشاد ہے، اور یہ سب کا سب صرف دنیاوی زندگی کی چند روز کمرانی ہے، 2-4 دن کی بہار ہے، اور آپ کے رب کے یہاں آخرت تو متقی لوگوں کے لیے ہے، یعنی کہ آخرت کا ذکر ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی، پرہیزگار اور صرف اللہ پر توکل رکھنے والے ہیں۔ اور توبہ کا ذکر بھی اسی لیے اس طرح سے آیا ہے کہ اگر آپ نے توبہ کی ہے تو پھر ان کاموں سے منع ہو جائیں
جس کاموں سے آپ نے توبہ کی ہے، یہ نہیں کہ ایک طرف آپ کرتے جائیں اور دوسری طرف آپ توبہ کرتے جائیں۔ توبہ کا مطلب ہے ان گناہوں سے ڈر جانا جو آپ نے کر لیے ہیں، ان گناہوں سے ڈر کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور ڈرنے سے مراد یہ کہ ان کاموں سے منع ہو جائیں۔ جب آپ کو ایک حقیقت کا پتہ چل جائے کہ ان کاموں سے ہمیں اتنا گناہ ملے گا، اللہ کا اتنا عذاب ہوگا، جب آپ ڈر جائیں اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے جب توبہ کرتے ہیں ڈر کے، تو پھر اس کے بعد وہ گناہ کرنے کی ہمت نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں توبہ کرنا۔ اور بار بار توبہ کر کے اور پھر بار بار گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنا اور بات ہے، لیکن بار بار ان گناہوں سے خود بچنے کی کوشش کریں، پھر توبہ توبہ بنتی ہے۔ اور جو لوگ دنیا کی زندگی میں بھی بہت زیادہ عیش و عشرت چاہتے ہیں، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے واپس بھی جانا ہے، ہمارا ادھر بھی وعدہ ہے، ادھر جہاں سے ہم آئے ہیں ہمیں وہاں پہ بھی جانا ہے، وہ یہ لوگ جو ہیں یہاں کی زندگی میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں واپس بھی جانا ہے، وہ آگے سے آگے خواہشات میں بڑھتے جاتے ہیں۔ خواہشات کبھی انسان کی پوری نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سمندر کی گہرائی کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا، دو سمندر بھی انسان کے پاس سونے سے بھر جائیں تو وہ پھر بھی تیسرے کی خواہش کرے گا۔ انسان کی خواہش اس طرح سے ہوتی ہے، تو خواہشوں کو کم کریں۔ اگر زیادہ جو جو ہے وہ زیادہ خواہشات جو ہیں، اگر وہ اچھی ہوتی، اگر یہ دنیا کی یہ ساری چیزیں اچھی ہوتی، تو پھر ان سب کو دھوکہ نہ کہا جاتا۔ دنیا کی زندگی کو دھوکہ کہا گیا ہے۔ دھوکے سے آپ کو اس چیز کا علم ہوگا کہ دھوکہ صرف نظر آنے والی چیز ہے، حقیقت نہیں ہے، اور ایسا ہی ہے، یہ دنیا جو نظر آ رہی ہے وہ حقیقت نہیں ہے، یہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں بچنا چاہیے، اور اسی چیز کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا ہے کہ کن لوگوں کے لیے جو ہے وہ آخرت ہے اور کن لوگوں کے لیے دنیا ہے۔ یہ انسان پر ہی اللہ پاک نے چھوڑ دیا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور کیسے چاہتا ہے۔ جیسا اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آپ مجھے جیسا گمان کرو گے میں ویسا ہی آپ کے ساتھ ہے، آپ مجھے پاؤ گے۔ تو ہمیں جو ہے وہ اگر توبہ کی طرف جانا ہے تو پھر توبہ کر کے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ لوٹ آئیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اور جو غلطی گستاخیاں ہوگی ان کو بس اللہ سے جب توبہ کر لی تو پھر ان کو دوبارہ نہ کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے پھر ہو جائیں، پھر اس پہ پورا توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور جب وہ مشکلات میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانیوں کے راستے نکال دیتا ہے، اور پھر سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں جب آپ کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، اور جن لوگوں کے دلوں کو سکون ہے وہ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کتنی بڑی نعمت سے نوازتا ہے جب انسان اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے اور پھر اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، اور اسے سب سے پہلا انعام ملتا ہے کہ اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب انسان اللہ کے سامنے رو رو کے اپنے ساری باتیں کھول کے رکھ دیتا ہے، اپنی غلطی گستاخیاں اپنے گناہوں کو سب کو رکھ دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز سے نوازتا ہے کہ اس کے دل کو بہت زیادہ سکون عطا فرماتا ہے، اور سب سے قیمتی چیز یہی ہے، کیونکہ میرے بہن بھائیوں انسان پیسے سے سب خرید سکتا ہے، وہ چیز جو خریدی ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔